تعارف اسلامی سال کے مہینوں میں شوال کا مہینہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مہینہ رمضان کے ختم ہونے اور عید الفطر کے خوشیوں کے بعد آتا ہے۔ شوال کا لفظ شاول یعنی آگ کے شراروں سے ماخوذ ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ شوال کے اعمال اللہ کے ہاں ارزاں ہونے کی بنا پر بخشش کے شرارے دل پر طاری ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ میں کئی عظیم فضائل اور اعمال ہیں جن پر عمل کر کے مومن اپنی تقوی اور اللہ کی رضا میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اس مضمون میں ہم شوال کے اہم فضائل، اس ماہ میں کیے جانے والے مستحسن اعمال اور روایات نبوی میں وارد اہم احادیث پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ایک شوال کے بابرکت فضائل۔ رمضان کے بعد شوال کا اہتمام۔ روزہ رسول اکرم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا روزہ رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے پورا سال روزے رکھے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شوال میں 6 روزے رکھنے کا ثواب اتنا ہے کہ وہ رمضان کے عمل پر اضافی اجر کا سبب بنتے ہیں۔ 2 عید الفطر کی خوشی۔ شوال کے پہلے دن یعنی یکم شوال کو عید الفطر ہوتی ہے۔ عید کا دن تمام مسلمانوں کے لیے خوشی اور اتحاد کا دن ہوتا ہے۔ اس دن لوگوں میں ایثار، قربانی اور اخوت کے جذبات بڑھتے ہیں۔ رسول نے فرمایا، عید کا دن اللہ کے خاص دنوں میں سے ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے اور شیاطین کو جکڑ دیا۔ صحیح مسلم۔ 3 صدقات و خیرات میں اضافہ۔ شوال میں صدقات و خیرات کرنے کا بھی بڑا اجر ہے۔ عید الفطر سے پہلے ذکو الفطر ادا کرنا سنت ہے، جبکہ شوال میں بھی اخوت و الفت بڑھانے کے لیے صدقات جاریہ کا سلسلہ جاری رکھنا افضل ہے۔ 2 شوال کے روزے۔ شوال کے 6 روزے ایک حدیث کا متن اور اس کی تشریح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے سارا سال روزہ رکھا۔ صحیح مسلم کتاب الصیام۔ اس حدیث میں ماہ رمضان کے روزوں کے بعد 6 روزے رکھنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس عمل سے مومن کو ایک متواتر سال تقوی کا ثواب ملتا ہے۔ 2 عملی رہنمائی۔ یہ 6 روزے شوال کے کسی بھی دن پڑے جا سکتے ہیں، چاہے متواتر ہوں یا متفرق۔ بہتر یہی ہے کہ عید الفطر کے اگلے دن سے شروع کر کے پہلی ہفتہ تک متواتر رکھے۔ جاروزی کی نیت رات میں کیے بغیر بھی دہرائے جانے والی نیت ہو سکتی ہے، جیسا کہ رمضان کے نفلی روزوں میں روایت ہے۔ 3 ثواب و برکات۔ یہ روزے انسان کے تقوی میں اضافہ کرتے۔ شوال میں روزہ رکھنے سے جسم و روح کی صفائی ہوتی ہے اور اللہ کی راہ میں قربانی کے جذبے پروان چڑھتے ہیں۔ مومن کا شوال کے روزوں کے ذریعے رمضان کے روحانی فوائد کو برقرار رکھنا اس کی دائم طاعت و بندگی کا سبب بنتا ہے۔ 3 عید الفطر کے احادیث و اداب۔ عید کی نماز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عید کی نماز کے لیے گھر سے چل کر جانا اور گھر واپس آنا سنت ہے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث میں عید کی نماز کے لیے چل کر جانا اور واپس آنا دونوں کی فضیلت بیان ہو۔ تکبیرات اور دعائیں۔ عید کے دن صبح سے پڑھنے کا رواجی طریقہ درج ذیل ہے۔ صبح صادق سے عید کی نماز تک تکبیر، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ وغیرہ کی کثرت۔ اس میں درج ذیل الفاظ گھر پر اور راستوں میں بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات عید کے دن کی خوشی اور شکرگزاری کا اظہار ہیں۔ 3 خیر مقدم اور مٹھائی تقسیم۔ عید کے دن لوگوں کو مبارکباد دینا اور چھوٹے بڑے سب میں مٹھائی تقسیم کرنا ادب ہے۔ یہ اخوت و محبت کو بڑھاتا ہے۔ 4 دیگر مستحسن امان۔ شوال 1 صدقات جاریہ اور فطرانہ عید سے پہلے ادا کرنا واجب ہے تاکہ غریبوں کو عید کی خوشی نصیب ہو۔ شوال میں بھی صدقات جاریہ کا سلسلہ جاری رکھیں، مثلاً کسی یتیم کی کفالت، کسی مدرسے کو عطیہ دو، قرآن مجید کی تلاوت اور حفظ۔ رمضان میں قرآن مجید کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ شوال میں بھی روزانہ چند آیات اصف ہاتھ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حفظ قرآن کے لیے کم از کم 10 آیات روزانہ کا ہدف رکھیں۔ 3 اجتماعات علمی اور ذکر الہی۔ شوال کے مہینے میں مساجد اور مدارس میں علمی نشستیں اور ذکر کے اجتماعات کا اہتمام کرا روحانی جذبہ مزید گہرا کرتا ہے۔ 4 اہل بیت اور اصحاب رسول پر درود و سلام۔ درود بھیجنے سے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی امید بڑھتی ہے۔ شوال کے مہینے میں درود ابراہیمی اور دیگر درود کی کثرت کی جائے۔ 5 شوال کے مہینے میں صحت و قلبی پاکیزگی۔ 1 نفلی روزوں کے دیگر فوائد۔ جسمانی طور پر روزہ رکھنے سے نظام ہاضمہ کو آرام ملتا ہے اور دل کے امراض میں کمی آتی ہے۔ 2
قلبی پاکیزگی رمضان کے بعد شوال میں بھی روزے اور عبادات سے نفس کی تربیت جاری رکھنے سے شیطان پر غلبہ ہوتا ہے۔ 6 اختتامیہ شوال کا مہینہ نہایت مبارک اور بابرکت ہے۔ اس میں رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے روزے رکھنے کا عظیم اجر ہے اور عید الفطر کے دن شکر گزاری کے اوقات شامل مسلمان شوال کے پورے مہینے میں نفل روزے زن قرآن صدقات اور ذکر الہی کے ذریعے پہلے مان رمضان کی روحانی فضا کو برقرار رکھ سکتے۔ حدیث نبوی میں وارد تمام فضائل کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم شوال میں بھی رمضان جیسی طاعت بندگی کو ترک نہ کریں بلکہ شوال کے اعمال کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا کر اللہ کی رضا و قربت حاصل کرا۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ کے اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزہ و عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔ تعارف اسلامی تقویم کے مہینوں میں ہر ماہ کی اپنی اہمیت اور خصوصیات ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد آنے والا مہینہ شوال ہے، جو نہ صرف عید الفطر کا مہینہ ہے بلکہ اس کے کئی دیگر روحانی اور اخلاقی پہلو بھی ہیں۔ اس مضمون میں ہم شوال کے فضائل، اس کی اہمیت اور اس مہینے میں مندرج احادیث کا جامع جائزہ پیش کریں گے۔ اس تحریر کا مقصد قاری کو شوال کی روحانی عظمت اور اس کے اعمال کی اہمیت سے روشناس کرانا ہے تاکہ وہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ ثواب و رحمت کے حصول کے لیے کوشاں ہو۔ ایک شوال کا تعارف اور نام کی مان۔ لغوی مان عربی لفظ ای شوال او کا مادہ ای شویلے ای ہے، جس کے معنی ہے اٹھا کر لے جانا ہوا جانور کے بچوں کا شیر پینا بند کرنا۔ اس لحاظ سے شوال کا استعمال اس وقت کیا گیا جب چھوٹے جانور اپنی ماؤں کا دودھ چھوڑ کر ٹھوس غذا کی طرف مائل ہوتے۔ آواز میں ایک مانوی پہلو یہ بھی ملتا ہے کہ ممن روزے کے بعد اپنی روح کو مزید مضبوط کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ 2 اسلامی تقویم میں مقام یہ ماہ رمضان کے بعد چھٹے مہینے کے طور پر آتا ہے اور اس کے پہلے دن یعنی یکم شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے۔ 2 شوال کی اہم عید: 1 عید الفطر یکم شوال کو مسلمانوں کے لیے عید الفطر کے روزہ داروں کو ان کے روزوں کی قبولیت کا جشن ہوتا ہے۔ یہ ایک عوامی عبادت اور شکر گزاری کا دن ہے۔ 2 7 روزہ شوال رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کا عمل بڑے اجر کا حامل ہے۔ پیغمبر کریم نے اس کے ثواب کو سال بھر کے روزوں کے برابر قرار دیا۔ 3 معنوی تجدید رمضان کی روحانی تربیت کے بعد شوال کے مہینے میں مومن کو وہ تربیت برقرار رکھنے اور خود کو مزید مضبوط کرنے کا ذریعہ فراہم ہوتا ہے۔ 3 شوال کے مہینے میں مندرج حدیث 3 ایک حدیث شوال کے 6 روزے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مینا سے امیر میں زینے سامعو اتبیہ سنتاوام نشے والے وینے ویسین الدے ویرن، جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو گویا اس نے سارا سال روزے رکھے۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث ہمیں شوال کے 6 روزے رکھنے کی ترغیب دیتی ہے کیونکہ اس عمل کے ثواب کو پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ 3 2 عید الفطر کے احکام اور فضائل حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، سلے وطامہ اللہ ولے اویسا موتامہ الن ویر وایت اتامہ بنز وینن مائلنوامہ فین زیار اتامہ و آنےو فے عقبلاوا، تم نے رات کو نماز شب ادا کی اور دن کو روزہ رکھا اور اپنے اموال کے صدقات پیش کیے، تو جب عید کے چاند کو دیکھو اسے قبول کرو۔ مسند احمد۔ اس حدیث میں نہ صرف عید کے دن صدقات فطر ذکو الفطر کی اہمیت بیان کی گئی بلکہ چاند دیکھنے کی روایت کی بھی طرف اشارہ ہوا ہے۔ 3 ذکو الفطر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، مینا فیریزے اللہ ویا اویل عین زے وے الفطرن فیترے ویا قبل السیولیا فن نیومیا این زے ویا او ایمنا ایڈ آیا سامے اسے لیو خیر لے ایم نہ اینا آئد نیا او ایاوا سے عام، جس پر ذکو فطر فرض ہوئی اور اس نے اسے نمازن عید سے پہلے ادا کیا تو وہ حقیقی ذکو ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کی تو بہتر ہے کہ اسے روزہ کے دوران ادا کرے۔ صحیح ابو داود۔ ذکو الفطر پوری امت کی فقراء و مساکین کے سہارا اور عید کے دن فلاح و بہبود کے اجتماعی ثبوت کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ 4 شوال کے روحانی اور اخلاقی پہلو۔ عادت روزے کی دوام۔ رمضان کا روزہ ہم پر عادت اور ڈسپلن پیدا کرتا ہے۔ شوال کے 6 روزے ہمیں اس عادت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ 2 شکر گزاری۔ عید الفطر کے موقع پر شکر گزاری کا جذبہ پروان پکڑتا ہے جس سے دل میں اللہ کے فضل و احسان کا اعتراف ہوتا ہے۔ 3 اجتماعی یکجہتی۔
عید کی نماز، خطبہ اور مل بیٹھ کر عید کھانے کی روایت مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ اور اجتماعی اتحاد کو مضبوط کرتی ہے۔ 4 خاندان اور رشتہ داری۔ عید کے موقع پر کنبہ رشتہ داروں اور دوستوں سے ملنا اور گلے ملنا پیار اور محبت کے رشتوں کو مزید پروان چڑھاتا ہے۔ 5 شوال کے دیگر مشہور واقعات۔ غزوہ حدیبیہ کے بعد مدینہ کی واپسی۔ بعض روایات کے مطابق شوال کے مہینے میں حضرت محمد اپنے صحابہ کے ہمراہ مدینہ واپس تشریف لائے تھے۔ تحریر قرآن۔ بعض محدثین کے نزدیک قرآن مجید کی تدوین کا آغاز بھی شوال کے مہینے میں ہوا پیغم روحے کے فیصلے۔ شوال کے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی متعدد واقعات منقول ہیں۔ 6 شوال میں دیگر اعمال صالحہ۔ 1 روزہ نفل۔ صبح سے قبل آباد از نمازن اثر باز روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ 2 نماز و ذکر۔ شوال کے مہینے میں تلاوت قرآن اور تسبیحات کی کثرت روح کو تازگی بخشتی ہے۔ 3 صدقہ و خیرات۔ یہ مہینہ صدقات کے لیے بھی موزوں ہے کیونکہ مسلمانوں میں رحمت و ہمدردی کی فضا قائم ہوتی ہے۔ 4 صلہ رحمی۔ خاندان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا شوال میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ 7 عملی رہنما منصوبہ بندی۔ شوال کے آغاز پر ہی 6 روزے رکھنے کا منصوبہ بنائیں اور وقف احادیث کی روشنی میں صرف شوال کے اندر یہ روزے پورے کریں۔ 2 تلاوت قرآن۔ روزانہ کم از کم 2-3 پارے تلاوت پر توجہ دیں۔ 3 تسبیحات۔ نماز فجر کے بعد 100 سبحان اللہ، 100 الحمدللہ اور 100 اللہ اکبر کا ورد مفید ہے۔ 4 سواد دالقاف فطر۔ عید کے دن ذکو فطر ادا کرنے کا اہتمام کریں تاکہ سب کے لیے خوشیوں کی شروعات ہو۔ 5 اجتماعی عبادت۔ عید کی نماز میں جتنا ممکن ہو اپنے علاقے کے جامع مسجد میں شرکت کریں۔ 8 خلاصہ۔ شوال کا مہینہ رمضان کی رحمتوں کے بعد مزید برکتوں کا پیامبر ہے۔ اس مہینے میں عید الفطر کے خوبصورت جشن کے ساتھ ساتھ نوافل اور نیکیوں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ شوال کے 6 روزے رکھنے کی عظیم حدیث۔ عید کی صدقات اور اجتماعی عبادات کا اہتمام سب ہمارے روحانی معیار کو بلند کرتے ہیں۔ اسمام احادیث میں بیان کیے گئے اعمال پر عمل کر کے ہم نہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں بلکہ اپنی دنیا و آخرت کو منور کرتے اللہ ہمیں شوال کے مہینے میں اپنی شریعت کے مطابق عبادت کرنے اور نیکیوں میں پیش رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تعارف۔ اسلامی سال میں رمضان المبارک کا مہینہ بے پناہ رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد آنے والا 10ویں مہینہ شوال ہے جو نہ صرف رمضان کے بعد کی سعادت کو دوام بخشتا ہے بلکہ مختلف عبادات و مستحبات سے بھی ممور ہے۔ اس مقالے میں ہم شوال کی فضیلت، اس کے نام و مرتبے، اس ماہ کے اہم واقعات اور احادیث نبوی کا مفصل جائزہ پیش کریں گے تاکہ ایک مومن کو اس مہینے میں رہنمائی اور ترغیب مل سکے۔ شوال کا نام و مرتبہ۔ نام کی وجہ۔ لفظ اوشیول عربی فعل شعلے سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں اٹھانا، آثار خود منتقل کرنا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ شوال کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس ماہ میں پہاڑوں سے برف پگھل کر ندیوں کو بہا لے جاتی ہے، یعنی اٹھا کر بہاؤ میں شامل کرتی ہے۔ اسلامی کیلنڈر میں مقام۔ یہ ماہ رمضان کے فوراً بعد اور ذو القعدہ سے قبل واقع ہے۔ قمری سال کی خاصیت کے سبب شوال ہر برس سول سال سے تقرباً پیچھے آ جاتا ہے۔ رمضان کے بعد شوال کی اہم عید ایک عبادات کا سلسلہ جاری رکھنا۔ رمضان میں جو روحانی ارتقاء حاصل ہوا شوال کے روزوں اور دیگر عبادات سے اسے برقرار رکھنا مقصود ہے۔ 2 اعتدال و خوشی کا امتزاج۔ شوال کے آغاز کا دن عید الفطر ہے جس میں خوشی کا اظہار اور اللہ کا شکر ادا کرنا فرض و مستحب ہے۔ 3 ثواب کی کثرت۔ اللہ تعالیٰ نفل عبادات کے ثواب کو رمضان کے بعد بڑھا چڑھا کر